بعض دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی میں فرض ہوتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن بعض اوقات مرد حضرات بھی کچھ چیزیں ایسی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ فرض ہیں، کرے نہ کریں تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ کچھ چیزیں بیوی پہ لازم ہوتی ہیں، کچھ شوہر پہ لازم ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں اضافی مقرر کر لیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں سب سے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے حق، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ پہ لازم ہیں کہ آپ دوسرے کے لیے کریں، شریعت نے لازم کی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں آپ پر، اور ایک ہوتی ہیں کہ کسی اور پر کوئی ذمہ داری آپ کے حق میں ڈالی جاتی ہے، اسے آپ کا حق کہا جاتا ہے۔ حق کی تعریف ہی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک ذات کو بنیاد بنا کر کسی دوسری ذات پر لازم کی گئی ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی پہ لازم کی ہے اور اپنی ذات کی وجہ سے کی ہے تو اسے کہتے ہیں حق اللہ، اور اگر بندوں کی وجہ سے کی ہے تو حق العبد کہتے ہیں۔ پھر اگر ماں باپ کی وجہ سے بچوں پہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ ماں باپ کا حق، اولاد کی وجہ سے ماں باپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے تو بچوں کا حق، اسی طرح شوہر کا حق، بیوی کا حق۔ ہمیں حقوق پتہ نہیں ہوتے، اب میں نے جیسے آپ کو تعریف بتا دی، حق ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شرعی دلیل چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے قائم کردہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ اب اگر شوہر یہ کہتا ہے چائے بنا کے لاؤ، یہ میرا حق ہے، تو شوہر سے کہا جائے گا کہ ذرا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیوی کا آپ کے لیے چائے بنانا شریعت نے اس پہ لازم کیا ہے، ثابت کریں آپ۔ اگر آپ یہ حقوق کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، ہزاروں مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ساس کہتی ہے میرا حق ہے کہ میری بہو مجھے وقت پہ دوا دے، مجھے چائے بنا کر دے، یہ تو ہم دائرہ در میں رہ کے گزارش کریں گے کہ ہماری پیاری والدہ آپ ذرا بتائیے کہ شریعت نے کیا بہو کے اوپر لازم کیا ہے؟ ایسے ہی شوہر کے اوپر کچھ چیزیں لازم نہیں ہوتی، لڑکیاں مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے سہیلیاں سمجھا رہی ہیں، امی سمجھا رہی ہیں، واقعی کہتی ہیں تو میرا حق ہے مجھے دو، میری پاکٹ منی میرا حق ہے مجھے دو، تو پھر آپ کو یہ حق پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارے گھروں کے اندر علم ہوتا تو 50 چیزیں جیسے آپ خود ہی فرما رہی ہیں اپنے پاس سے بنا کر لازم نہ کرتے ہیں ہمارا حق ہے، بھئی پہلے اچھا یہ حق ہے تو ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث سے لازم نہیں ہے کسی کے اوپر، اسے آپ لازم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی خود اپنے اوپر لازم کر لے، کوئی بہن ہے وہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اپنے بچوں کی خدمت کروں گی، وہ 10 گھر کی مصروفیات بڑھا لیتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور ایک اچھی بیوی کا یہ کام بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے سر کے تاج، ہمارے جگر گوشہ رسول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے گھر کی ذمہ داری خود لی ہوئی تھی، اگرچہ آپ پہ واجب تو نہیں تھی، وہ خادم رکھ سکتی تھیں، خادمہ رکھ سکتی تھیں، غلام رکھ سکتی تھیں، وہ باہر کے کام کرتے دیگر، لیکن آپ پانی خود بھرا کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مشق کی پٹی کی وجہ سے یہاں نشان بن گیا تھا، اس طرح آپ چکی پیسا کرتی تھے تو ہاتھ میں گھڑا ہو گیا تھا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی نے تو فرمایا کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام لے لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، لیکن بی بی فاطمہ گئی، سرکار نہیں تھے، واپس آ گئیں، سرکار آئے اور سرکار نے پھر یہ بات سن کے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ پھر آپ نے تسبیح فاطمہ تعلیم فرمائی۔ تو اگر کوئی خود اپنی ذمہ داری لیتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر بہت سی چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے پاکٹ منی بھی دے رہا ہے بیوی کو، ویسے خیال کر رہا ہے، کوئی شادی بھی ہو رہی ہے، نئے جوڑے لا کر دے دیے، باہر گھمانے لے گئے مناسب مقامات پر، یہ ذمہ داریاں بعض اوقات شوہر اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے لازم کی اس میں آپ کوئی بھی کوتاہی کرے گا فریقین میں سے گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، اللہ نے ذمہ داری کسی کو نہیں دی لیکن ہم کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، یہ تم پہ ذمہ داری ہے، یہ گویا کہ شریعت پر افتراء ہے، یہ اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے، ورنہ پہلے ثابت کریں ذرا آپ۔ تو ہمارے گھروں میں ناراض مت ہوئیے گا، کم علمی کی بنا پر روزانہ لاکھوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں میں سے مبالغہ کر دیا چلیں، سینکڑوں کبیرہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ساس کر رہی ہوتی ہیں، کبھی سسر کر رہے ہیں، کبھی شوہر کر رہا ہے، کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی بیوی، اور یہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے، کبھی نندے کر رہی ہیں گناہ کبیرہ، لیکن پتہ نہیں۔ علم دین کی طرف آئیے، ان چیزوں کو سیکھیے، حقوق زوجین کورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں، شادی سے پہلے تمام چیزیں سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال اگر شوہر پھر بھی جیسے بہن آپ نے فرمایا کہ آپ اگر تمام اپنے حقوق کو پہچانتی ہیں کہ مجھ پہ شوہر کا کیا کیا حق ہے اور وہ ادا کر رہی ہیں ذمہ داریوں کو، بلکہ بعض آپ نے زیادہ بھی لی ہوئی ہیں تب بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود اگر شوہر آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑتے ہیں یا اس میں آپ کو مطلب دباتے ہیں، بیجا مس بیہیو کرتے ہیں، غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو شوہر گناہ گار ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ مطلب علم دین سیکھ لیں اور پیار سے پھر شوہر کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز اس طریقے سے ایسا نہ کریں، میں تو آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لوں گی، خاموش بھی ہو جاؤں گی، میری دل آزاری ہوگی، میں شکوہ بھی نہیں کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جب ہم کسی بندے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا 2 طرح کے حق سلب کرتے ہیں، ایک بندے کا حق اور ایک اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس مقام پہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حق تھا۔ بندہ معاف کر بھی دے
تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تو توبہ کوتاہی کی تو توبہ کرنی تھی، وہ ہم کرتے نہیں بعض اوقات، اس کا پھر میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ مجھے امید ہے اگر آپ میری یہ کلپ یوٹیوب پہ سن لیجیے گا پروگرام، اور اس کلپ کو آپ نکال کر یا QT والے ڈال دیں تو اس کو لوگوں تک پہنچائیں تو بہت فائدے کی امید ہے۔ یہی ہمارے یہاں ڈس بیلنس معاملہ ہے گھر کے اندر، ہر ایک میں صحیح ہوں، میرے حق ادا نہیں ہو رہے، پہلے ثابت تو کریں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ سمجھیے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ ضد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کہہ سکتی ہے؟ جیسے بچہ باہر جانے کی ضد کرے تو ماں اچھا لے جانا باہر تو ہاں میں لے جاؤں گی، اس طرح کر کے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح نہیں ہے، جھوٹ نہ کریں، آپ ایسے کوئی مطلب معاملہ کریں، گول مول سی بات کر لیں، بڑے ہوتے ہیں بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یتیم ہی یہاں ضروری نہیں ہے، اگر شوہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے۔ ابھی ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، خاموش ہو جا ورنہ باہر باولا کھڑا پکڑا دوں گی، حالانکہ باہر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے اور نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ ایسی بعض اوقات بچے کو قریب کرنے کے لیے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، وہ بچہ سمجھتا ہے چیز ہے، وہ آیا قریب چمٹا لیا، پیار کر دیا اس کو، بس وہ کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر میں کچھ دوں گی، سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ؟ عرض کی کھجور، فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں، اور یہ تمام امور سیکھیے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ورنہ یہ بچے آبزرو کرتے ہیں، یہ مائنڈ میں رہتی ہیں چیزیں، اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرانا کہ یہ نہیں کرو باولا پکڑ کے لے جائے گا، حالانکہ نہیں پکڑ کے لے کے جاتا، اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو باولا پکڑ کے لے جاتا ہے، امی نے بتایا۔ یہ جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں، اور شروع سے ہی بچوں کے نام اعمال میں ان پہ تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، لیکن چونکہ ماں باپ سبب بنتے ہیں تو اس کا وبال پھر ماں باپ پر ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد یہ عادت قائم رہی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نام اعمال میں بھی گناہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد روح پرانے مرحومین جیسے گھر والے ہوتے ہیں ان سے مل سکتی ہے؟ جی حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جاتا ہے تو ارواح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ تو شرح الصدور میں یہ روایت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی گھر میں بلی تھی تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بلی کیسی ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ پوچھا جاتا ہے فلاں کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، کیا وہ یہاں نہیں پہنچا؟ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں وہ تو نہیں پہنچا۔ تو اس سے پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی روح پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اس کی روح کو مقید کر دیا گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ملاقات ہو جاتی۔ اس کے لیے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ واقعات اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں موت سے متعلق احادیث وغیرہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل ملاقات ہوتی ہے، جا کے جب آپ فوت ہوں گے، آپ کے جو پہلے مرحومین چلے گئے ہیں، وہی شرط کے ساتھ کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمانی ضائع ہو جائے، پھر تو معذب ہو جائے گی روح اور وہ مقید ہو جاتی ہے، اور ویسے جو ہے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور پہلے کوئی پیشاب وغیرہ نہیں آ رہا تھا، لیکن نماز پڑھنا شروع کی تو تھوڑا سا غلبہ محسوس ہوا پیشاب کا، توجہ گئی اس کی طرف، پھر تھوڑا ادھر ادھر ذہن کرتے ہیں تو پھر وہ غلبہ ختم ہو گیا، ایسی نماز کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو آپ نے جو وضاحت فرما دی بیسٹ ہے، لیکن میں چند صورتیں لے لیتا ہوں۔ ایک تو نماز سے پہلے ہی ہلکا ہلکا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس کی توجہ اس طرف ہو پہلے وہ جا کر وضو وغیرہ کرے، یعنی اس سے فراغت حاصل کرے، وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو پیشاب آ رہا ہے، باوضو بھی ہیں، پہلے پیشاب کریں، دوبارہ وضو کریں، اب رکعتیں نکل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں شامل ہوں، کیونکہ یہ اکثر آپ بھی دیکھیں گے، آپ بھی مانیں گے کہ نفسیاتی طور پہ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پیشاب آ رہا ہے نا، عام حالت میں ہوتے تو شاید آپ کی توجہ بھی نہ ہوتی، موبائل میں لگتے ہٹ جاتے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو بار بار توجہ پیشاب کی طرف جائے گی، اور حالت نماز میں جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یقینی طور پر، اور توجہ گندی چیز کی طرف جائے اس لیے محبوب نہیں۔ تو نماز سے پہلے تو ضرور، ایک ہے کہ نماز شروع کی اور اس کے بعد غلبہ اور ختم نہیں ہوا، تو جیسی غلبہ زیادہ محسوس ہو نماز توڑ دینا واجب ہے، پھر آپ جائیں اور وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آخری ٹائم میں آنکھ کھلی جیسے فجر کی، اور پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور نماز قضا ہو جائے گی، ایسی صورت میں آپ نماز ادا کریں، اور چونکہ یہ اس طرح غلبے کے ساتھ ہوئی ہے بعد میں واجب العیادہ ہوگی۔ اور تیسری وہ آپ نے صورت بتائی کہ مسلسل غلبہ نہیں، ایک توجہ گئی اس طرف، پھر وہ نارمل حالت ہو گئی، اس میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ افضل یہ تھا کہ آپ توڑ دیتے، لیکن اگر نہیں کیا تو ہو گئی اور اس کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ اور میں تمام ایک بس درخواست ہے میری، جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، اور میں بھی یہ درخواست اپنے لیے بھی میں رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، تھوڑی بہت ایکسرسائزز وغیرہ بھی کر لیں، اور بلکہ یہ سب کوئی پیغام ہے میرا تو جوانی کی حالت میں تب بھی کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے ہیں،
ہم بالکل فری ہینڈ چلتے ہیں، ٹھنڈا کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک، جنک فوڈز ہیں، میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں، ایکسرسائزز بالکل بھی نہیں ہیں، وزن بڑھ گیا ہے، دیگر وہ اب آخری وقت میں آ کر جب ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو ہم بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے اولاد کو اس کی توجہ یا عدم توجہ کی بنا پر آزماتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ہم نے خود احتیاط نہیں کی، اپنے آپ کو چھوڑ دیا، بیماریوں کا مجموعہ بنے، اب اولاد مکمل علاج کروائے، اور کروانا چاہیے، سعادت کی بات ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کرتے، تھوڑا اپنی ڈائٹنگ وغیرہ کرتے، تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے تو شاید اتنی بیماریوں کا مجموعہ نہ بنتے۔ اب ایک قلیل تنخواہ میں ایک بچہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، یا ماں باپ کو کا علاج کروائے، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا علاج کرواؤ، رشتہ دار آ کے کہتے ہیں شرم کرو ذرا، تمہارے ماں باپ بیچارے بیمار ہیں۔ تو یہ ہم اس بیماریوں کو تو بعض وقت ہم خود پال رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں تمام لوگ جو ابھی چلتے پھرتے ہیں اس کا خیال کریں، بہتر ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں تھوڑا سا بس اس پہ یہ اور عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے اس وقت جب ہمارا جسمانی نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، نفس پہ غالب آنا سیکھنا چاہیے، اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا چاہیے۔ خواہشات نفسانی ایک تو دوسرے نیگیٹو سینس میں جاتی ہیں، ایک یہ کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں، شادی بیاہ میں گئے تو کوئی احتیاط نہیں، زیادہ چکنائی والا کھانا، خصوصاً جیسے قورمہ کہ اس میں ناک بند کر کے غوطہ لگا لیں، اتنی چکنائی کی تہ، باہر کے کھانے کھا رہے ہیں، کھانا کھائے لیٹ گئے، نہ ٹہل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، خوب کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں۔ اگر اس میں سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کریں، ارے بھائی بس ٹھیک ہے، ہمیں پابندی نہ لگاؤ، ہمیں نہ کرو کچھ بھی، کرنے دو، دوسرا بھی کہتا ہے بھائی یار کرنے دو، پھر اس کے بعد جب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹائم دے نہیں پاتی اولاد کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہے، آمدنیاں ہوتی ہیں قلیل، صحیح علاج نہیں کروا پاتے، آج ایک بیماری کل دوسری، اور پھر اولاد کا دل بھی جلتا کڑتا ہے کہ آج یہاں انجیکشن، آج یہاں کاٹ رہے ہیں، آج یہاں پیٹ رہے ہیں، ہاسپٹل میں چلے گئے، اب ہاسپٹل میں آنا جانا، اولاد کا ٹائم دینا، یہ تمام چیزیں بعض اوقات ناراض مت ہوں کوئی بھی، میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، چاہے اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو، جب انسان بوجھ بن جاتا ہے، آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اولاد ٹائم نکالنا مشکل، آفیسز جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آمدنی کے معاملات کیا ہیں، ایسی صورت میں تھوڑی سی احتیاط والی زندگی گزاریں، یہ بیسٹ چیز ہوتی ہے، نہ یہ کہ آخر میں بیماریوں کا مجموعہ بن کر پھر اپنے بچوں کو آزمایا جائے کہ تم فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ امید ہے کہ آپ میری بات تھوڑی بہت سمجھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا کوئی دکاندار گاہک کو منع کر سکتا ہے کہ نسوار اور سگریٹ نہ لو، اس سے صحت خراب ہوتی ہے؟ تو بھائی پہلی بات یہ کہ وہ دکاندار بیچ کیوں رہا ہے، جب پتہ ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو نہ رکھو نا اپنی دکان کے اوپر۔ اگرچہ سگریٹ بیچنا ہمیشہ کوئی حرام نہیں ہے، نسوار بیچنا ہمیشہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کو مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ استعمال کرنے والے پہ غلط استعمال کرے۔ بعض اوقات تو ماہر نفسیات سموکنگ کی کا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سموک کریں تاکہ آپ کی توجہ بڑھے، اور یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، دیندار کو تو ہم یہی اور عام لوگوں کو مشورہ یہی دیں گے، میں ماہر نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں گے آپ قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں، یا کوئی گھر میں جانور پال لیں، پرندے وغیرہ، ان کی ایکٹیویٹی دیکھا کریں تو ذہن بہت حد تک دباؤ سے ہٹ جاتا ہے، بلی پال لیں، کوئی اور جانور پال لیں بشرطے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہوں، تو یہ ذہنی مشغولیت اصل میں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز جو ہمیں ڈپریسڈ کر رہی ہے، ذہنی دباؤ کا سبب بن رہی ہے، جب کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی تو بار بار وہ آ کر ذہن پہ دباؤ ڈالتی ہے، اور اس سے پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے یا دماغی امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یوں، اور نسوار کو تو بہرحال کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا، تو بہتر ہے کہ یہ چیزیں رکھیں ہی نہیں اپنی دکان پر، اور اگر رکھتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر کہ گاہک آتا ہے ایک سگریٹ مانگتا ہے اور 4 چیزیں اور لے جاتا ہے، سگریٹ نہ ہو تو آنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ کہتا ہے یار 5 چیزیں وہیں سے لے لوں گا، گاہکوں کی کمی کا سبب بننے لگے، اگر آپ کو واقعی محسوس ہو رہا ہے تو پھر بہترین چیز یہی ہے کہ آپ دیتے ہوئے کہہ دیں کہ یار میں نے مجبوری میں رکھی ہوئی ہے لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کام کی نیت صرف شروع میں ضروری ہے یا کام کے دوران بھی حاضر رہنی چاہیے؟ یعنی مراد یہ ہے ان کی کہ نیکی کے، جیسے ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کیا شروع میں بس نیت ہم ایک دفعہ کر لیں یا درمیان میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں؟ دیکھیں، نیت کا تعلق آغاز سے ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے سنت کی نیت کی، یا ہاتھ دھوئے آپ نے بیٹھ گئے، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لقمے پہ یہ نیت نہیں کرنا ہوگا کہ چونکہ نبی کریم نے کھانا کھایا یہ لقمہ بھی میں سنت کی نیت سے کروں، پھر وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، اخلاص جو ہوتا ہے کہ پورا عمل، نیک عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں غیر کو شریک نہ کیا جائے، کسی کی واہ واہ، کسی کی توجہ، کوئی دنیاوی فائدہ یا کسی نقصان سے بچنے کا قصد و ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ اخلاص عمل سے پہلے بھی ہونا چاہیے،
عمل کے دوران بھی ہونا چاہیے اور اختتام میں بھی کسی کو اپنا عمل نہ سنائیں، اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم نماز بالکل اللہ کی رضا کی خاطر شروع کرتے ہیں، اچانک کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک دم ریا شروع ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں محتاط ہو کے نماز ادا کرو۔ بعض بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے ہوں تو جلدی جلدی سجدے اور رکوع، جیسے ماد اللہ سر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں، لیکن کوئی آ کر بیٹھ جائے تو بڑا محتاط ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے آپ نے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اخلاص کا معاملہ ایسا ہے کہ جو صرف شروع سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عمل کے دوران بھی اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ لیکن سنت کی ادائیگی کی نیت یہ صرف ابتدا کے اندر کافی ہے، اس کے بعد جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا بار بار یہ نیت حاضر کرنی ہوگی رکوع کرتے ہوئے کہ نماز کا رکوع کر رہا ہوں، نماز کا سجدہ کر رہا ہوں؟ ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے پہلے نیت کر لی، اب جتنے ارکان ہوں گے وہ لازم بات ہے کہ نماز کے ہی ہوں گے، تو نیت کا استحضار ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی پوچھا کہ ایک ذہنی مریض ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک تو ذہنی مریض ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل مطلب مخبوط الحواس سا ہو جاتا ہے، وہ میڈیسنز وغیرہ کی وجہ سے اتنا اس کے ذہن پہ غلبہ رہتا ہے کہ بیچارہ کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، اور ایک ہے کہ تھوڑا سا ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، باقی وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے، واش روم خود جا رہا ہے، گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے، پہچان رہا ہے، اسے یہ کہنا کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں۔ اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اضافی سی محسوس ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ صرف آخرت کے لیے بہتر ہے، اس کے اور کوئی اثرات نہیں ہیں۔ حالانکہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیارے جن کے مقابلے میں آپ کی زمین ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی گلیکسیز کس نے بنائیں، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پورے آپ کے ورلڈ کا نظام کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب آپ اللہ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، اتنا طاقت والا ہے، وہ آپ کے لیے آسانی فراہم نہیں کرے گا، وہ آپ کو برکات نہیں دے سکتا، وہ آپ کی بیماریاں دور نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو غیبی انعامات ملتے ہیں، وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا ذہنی مریض جو عبادت کر سکتا ہو، اس کو پریشانی نہ ہو تو اس کو کرنی ہوگی، اس میں ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانیں گے۔ بہنوں نے میسج کیا تھا کہ ہم دونوں اپاہج ہیں، چل نہیں سکتی ہیں، اور ہمارے بھائی وغیرہ ہیں وہ جب کام پہ چلے جاتے ہیں تو ہم گھر میں تنہا ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیلیوری کرواتی ہیں گھر پہ، کھانا وغیرہ، تو کیا ہم اپنی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں ہے، کمرہ ہی ہے، اسی میں وہ کتا ہوگا۔ اور کہتی ہیں ایسا ہوا کہ ایک ڈیلیوری بوائے نے کسی بات پر ہمیں دھمکی بھی دی کہ میں جانتا ہوں تم لوگ کس حالت میں ہو اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے آپ اس بات کو ڈسکس کریں کہ بھئی یہ پرابلم ہے، تو آپ کے بھائی اس کا کوئی اچھا متبادل حل بتائیں۔ سب سے بیسٹ یہ ہے، اگر کوئی بھی صورتحال ایسی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کے حق میں کتا پالنا شرعاً جائز ہے، اور وہ حفاظت کا کتا باہر رہے تو بیسٹ ہے، اگر نہیں کوئی کھول کر لے جائے گا یا چلا جائے گا تو آپ گھر کے اندر بھی رکھ سکتی ہیں۔ آپ کی جو شرعی مجبوری ہے، یہ ایک شرعی ہمارا ضابطہ ہوتا ہے، ہمارے سے مراد اسلام کے شرعی ضابطہ ہے، بنیادی ضابطہ ہے کہ دو ایسے ضرر جمع ہو جائیں کہ جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے، کوئی ایک تو اختیار کرنا ہی ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ضرر کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، تو پھر چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں، بڑے ضرر کو چھوڑ دیں۔ ایک ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، اور جو خراب قسم کے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ اور ایک ہے کتا پالنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بھی ایک بری چیز ہے۔ لیکن تھوڑا سا بھی غور کریں تو عام شخص بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتے پالنے کا خطرہ یا اس کا گناہ یا اس کی ممانعت اس کے مقابلے میں بہرحال بہت حد تک کم ہے، تو لہٰذا آپ کتا بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ یورپ سے میرے بھائی آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ترتیب ایسی ہے کہ پہلے جدہ اتریں گے، پھر وہاں سے یعنی جدہ آئیں گے، پھر مدینے جائیں گے، مدینے سے پھر عمرہ کرنے مکے آئیں گے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس صورت میں دو میقاتیں آئیں گی، ایک تو جدہ آتے ہوئے، اور پھر جب مدینے سے مکے آئیں گے دوسری وہاں آئے گی میقات۔ اور شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی احرام پہن لیا جائے، یعنی جدہ آنے سے پہلے، لیکن لازم سی بات ہے کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے، اور جیسے ہی میں نے ابھی شکوہ میں یعنی درد کا اظہار کرتے رہتا ہوں کہ ہماری باطنی تربیتیں بہت کم ہوتی ہیں، روحانی تربیتیں کم ہوتی ہیں، لہٰذا ہم بے صبر ہوتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، دینی پابندیوں پہ جلدی جھنجھلا جاتے ہیں، آپ نہیں بلکہ آپ کا نفس، اور وہ پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور عبادات میں وہ مطلب دل جمعی نہیں رہتی بلکہ کوفت، بیزاریت آ جاتی ہے، خصوصاً اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو اور ان کو بھی آپ کروا دیں، آپ کا تھوڑا بہت جوش ہو سکتا ہے فیملی کا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے پھر سیکنڈ آپشن یہ رکھا ہے کہ افضل تو وہ صورت تھی، سیکنڈ یہ ہے کہ دوسری والی میقات سے پہلے احرام پہنیں، اور میں اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اکیلے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں، تو جدہ سے پہلے احرام پہن لیجئے گا، یعنی جدہ آنے سے پہلے، میقات سے پہلے۔
اور اگر آپ فیملی ساتھ ہے اور پرابلم اپنے لیے بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید نفس اتنی پابندی برداشت نہ کر سکے، کیونکہ 8 دن آپ مدینہ رہیں گے، مسلسل احرام میں رہنا، آزادانہ ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوں گی، تو نفس کوفت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ عبادات بڑی دل جمعے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ایسی صورت میں آپ جدہ اتریں، یعنی آپ کے بھائی مدینے جائیں بغیر احرام کے، پھر مدینے سے جب مکے آئیں تو احرام پہن لیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کس صورت میں کسی باعمل مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر صرف مفتی صاحب کا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ فتوے میں مسائل بتانے میں مہارت تامہ حاصل کرنا چاہیں۔ یہ بغیر کسی ماہر مفتی کی صحبت کے ہو ہی نہیں سکتا، گارنٹی سے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے کیونکہ اکابرین نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھ لے، کتنے ہی مسائل پڑھ لے، جب تک کہ وہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں آئے گا، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ صحیح مسائل بتا سکے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تو بہرحال اس صورت میں تو مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے باعمل کہا، اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید آپ روحانی تربیت کے اعتبار سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس میں مفتی ہونا لازم نہیں ہے۔ غیر مفتی بلکہ غیر عالم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ظاہر بزرگی کا حامل ہوتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو خدا یاد آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو نمازوں کی پابندی کا خیال آئے گا، سابقہ گناہوں پر توبہ کا خیال آئے گا، توبہ پہ ندامت محسوس ہوگی۔ وہ تو پھر اتنی اچھی صحبت، یہ بہت اچھی صحبت ہے، اس کے لیے پھر عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر عالم، ہر مفتی باعمل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، خطاؤں سے نہیں بچ پاتا، تو میں صحبت اختیار کروں، تو اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، باعمل اچھے نیک پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جاہل کی صحبت میں رہیں گے صرف اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، تو اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم عالم دین ہونے چاہیے، اور پھر باعمل بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو بہت بہتر ہے۔ ہر جو ہمارے پیر حضرات ہیں وہ صحیح خراب نہیں ہیں، بہت اچھے آستانے ہیں، بہت اچھے پیر حضرات ہیں، لیکن اب بدنام کرنے والے بیچ میں ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، کوئی شلواریں لٹکا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سائیکلیں لا کے لٹکا دو، کوئی سگریٹیں پلوا رہا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی باعمل کون ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیری انداز ہے، یہ ملنگ والا انداز ہے، اور وہ بیچارے ان کی صحبت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو کچھ ہوتا بھی ہے نا تقوی پرہیزگاری، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میری کتاب قرب الہی ضرور لیجئے، بیسٹ بک ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا ہے، اس کا لاسٹ 3 چیپٹرز آپ پڑھیں جو پیر حضرات سے متعلق ہیں، کس کی بیعت کرنی چاہیے، پیر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جیسا میں نے لکھا ہے، امید ہے کہ بہت ہی کم آپ کو کتابوں میں، تصوفی کتابوں میں بھی شاید نہیں ملے گا۔ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارے مشاہدات، تجربات ہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خصوصاً ینگ جنریشن سے میری گزارش ہے کہ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔